بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے آج کے خطاب میں واقعات ہوں گے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کو اتنا علم ہو جانا چاہیے کہ جس نبی کا آپ نام لیتے ہوں، جس نبی کی مجلس میں آپ جاتے ہوں، جس نبی کے ذکر کی خاطر آپ گھر سے تیار ہو کے آتے ہیں، جس نبی کے میلاد پر آپ کو گھر والوں کیا گھر میں خاندان کے لوگ باتیں بھی کرتے ہیں، عورتوں کا میلاد میں کیا کام ہے، جس نبی کے میلاد کا چرچا کرنے کے لیے آپ گھر سے آتے ہیں، جس نبی کے میلاد کے لیے آپ لنگر کھاتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، یہ سارا آپ ڈیکوریٹ کر دیتے ہیں، آپ کھانا کھلا رہے ہیں، آپ سجا رہے ہیں، آپ لائٹیں لگاتے ہیں، آپ نعتیں پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، خطاب کرتے ہیں، آپ سے پوچھنے والے یہ بات کر کے آخر میں کہتے ہیں یہ سب کچھ بدعت ہے، حرام ہے، نہ قرآن میں ہے نہ اللہ کے رسول نے یہ کام کیا۔ اور ہماری بیٹیاں، ہماری خواتین ویسے ہی سبجیکٹ کو پڑھتی نہیں، ان کا سبجیکٹ وہ ہوتا ہے کہ جو اس وقت میں بیان بھی نہیں کر سکتا ہوں۔ ہر بیٹی کے ہاتھ میں موبائل ہے، ٹچ موبائل، اور افسوس کا مقام یہ کہ خود بھی بیٹی اسلامک انفارمیشن کی جو تحقیق ہے، اسٹڈی ہے یا ریسرچ ہے وہ نہیں کرتی۔ آپ موبائل پکڑ لیں، آپ چیک کر لیں، ان کے موبائل پر اسٹیٹس لگائیں گی، یعنی میرا چہرہ ماشاءاللہ آسمان پہ پہنچا ہوا، کبھی اپنی جوتی کا اسٹیٹس پہ لگا دیں گی، کبھی کپڑے کا اسٹیٹس پہ لگا دیں گی، ایسے ہی کرتی ہیں نا۔ غصہ تو نہیں آیا آپ کو میری بات کو؟ جی یہ کیا پتاشا نام جس کا، مجھے اس کا نام پورا نہیں آتا، روز اسٹیٹس بھیجنا۔ ہماری ایک بیٹی آج پیپر دینے گئی، اس کے نام کے آخر میں غفور لگتا، پورا نام میں نے نہیں لینا، اب وہ ویڈیو سن لے گی یوٹیوب پر، ان کی والدہ آئی ہوئی ہیں، وہ بڑے اسٹیٹس لگاتی ہیں، پڑھے لکھے، اور اکثر پتہ ہے کہ ہماری خواتین جب اسٹیٹس لگاتی ہیں تو ہانڈی پکانے کا خیال ہی بھول جاتی ہیں کہ وہ گوشت رکھا تھا، پکانی تھی بریانی، وہ اس کا کچا چٹا ہی ختم ہو گیا، سمیل آتی تو بھاگتی ہیں دوسرے کمرے سے، کپڑے بھی پھٹے، استری بھی نے بھی جلایا، بس جو بریانی رکھی تھی فلاں صاحب کو بھیجنی تھی، پھر مجھے بھیج کر کہتے ہیں قادری صاحب تھوڑا سا لگ گئی ہے، معاف کر دیجئے، بھیجنی بھی مجھے، خود نہیں کھانی، پھر کہنا جی میرے لیے دعا کریں میں پھنستا ہوں پیپر میں، بریانی دھواں لگی بھیجی اور پیپر میں پھنستا ہے آپ، سبحان اللہ۔ تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں عورتوں میں، بیٹیوں میں دین کے جاننے کا ذوق نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے شادی سے پہلے میں نے یہ میلاد شروع کروایا، شادی ہو گئی، صاحب اولاد ہو گیا ہوں، مگر محبوب کا ذکر میں نے چھوڑا نہیں۔ مرد کا کیا کام ہے عورتوں کو جا کے دعوت دینا، لوگ پوچھتے ہیں، لیکن یہ اللہ کی توفیق ہے کہ آپ میری بیٹیاں بن گئی، بہنیں بن گئیں، مائیں بن گئیں، آپ نے ادارے کا ساتھ دیا اور آپ نے احساس دیا لوگوں کو کہ حضور کے لیے جینا سیکھو، مرنا ہے، قبر میں جانا،
آپ اٹھ کر اپنا دوپٹہ، اپنے کپڑے، اپنے لباس کو اپنے جسم پر صحیح نہ کر سکیں گی جب یہ محفلیں یاد آئیں گی، تب آپ کے شیمپو بھی رہ جائیں گے، سلے سلائے کپڑے بھی بولیے نا رہ جائیں گے۔ جیسے ہماری رابعہ بیٹی، سب کچھ رہ گیا اور رابعہ چلی گئی۔ اس لیے میں کہتا ہوں بیٹا اللہ سے ڈرو، اتنا ڈرو کہ حیا کو تار تار ہونے سے اللہ سے پناہ مانگو۔ گھر بناؤ اچھا بناؤ، کپڑے پہنو اچھے پہنو، کھاؤ اچھا کھاؤ، کوئی بات نہیں، اسلام منع نہیں کرتا، لیکن اپنے اسلام کو بدنام تو نہ ہونے دو۔ میں ایک سمپل سا سوال کر لوں تو میرا خیال ہے شاید مر کے کوئی ایک یا دو لڑکیاں جواب دیں، مر کے۔ ہم میں کتنی بیٹیاں ہیں جو ہر ہفتے میں 2 بار حضور کی محفل میں یا حضور کے محفل میں شامل ہوتی ہیں، 2 بار نہ صحیح، مہینے میں 1 بار کرتی ہیں یا شامل ہوتی ہیں۔ یہ بڑا مجمع ہے، آپ انگلی اٹھا کے دیکھ لیجئے گا، آپ کو جواب نہیں ملے گا۔ یہ اس نبی کی امت ہے جس نبی نے رو رو کر کہا تھا مولا میری امت کو عذاب نہ دینا۔ آج امت نے اپنے نبی کے ساتھ کیا کیا؟ لہذا زندگی ہے آپ کے پاس، خدا کے لیے اپنے نبی کی روح کو تڑپانے والا کام نہ کرے۔ اب لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ جی یہ آپ میلاد کرتے ہیں، خطاب کرتے ہیں، پروگرام کرتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں۔ وہ ایک کلپ تھا، کسی نے مجھے پوچھا کہ جی عورت میلاد میں نعت پڑھ سکتی؟ میں نے کیا پوچھا؟ عورت، میں نے ابھی کیا پوچھا بولیے ذرا؟ نعت پڑھ سکتی ہے؟ اب اکثر عورتوں کو یہ کہا جاتا نہیں پڑھ سکتی۔ کیوں نہیں پڑھ سکتی جی؟ وہ جی نعت پڑھے گی، آواز غیر محرم کے کان میں جائے گی، آواز غیر محرم کے کان میں جائے گی، اسے گناہ ہوگا۔ اس بیچاری کو بھلے سے پتہ ہی کوئی نہیں کہ میری آواز جا بھی رہی کہ نہیں جا رہی۔ یہ بات قرآن مجید کی کسی آیت میں اگر ہے تو بتائیے کہاں لکھا ہوا کہ جی عورت کی آواز اگر کسی مرد کے کان میں چلی جائے تو عورت کو گناہ ہوگا؟ تو پھر اولیاء، اصفیاء اور عفا کی بیویاں، ان کی مائیں، انہوں نے حج بھی کیے، گفتگو بھی کی، باتیں بھی کی۔ آقا دو جہاں علیہ السلام کو نعت سنانے والوں میں عورت بھی شامل ہے۔ بندے کو تو ایک طرف کر دیں، اور پھر ہماری بیٹیاں پھر مجھے بھیجتی ہیں قادری صاحب یہ میسج آیا ہے کہ عورت نعت نہیں پڑھ سکتی۔ عورت تلاوت کر سکتی ہے، نعت پڑھ سکتی ہے، ذکر کر سکتی ہے، دعا کر سکتی، سارا کچھ کر سکتی، بھئی اگلی نیت اگلے بندے کی ہے، عورت کی نہیں۔ حضرت رابعہ بصری کے پاس لوگ آتے تھے، مرد آتے تھے، خطاب سنتے تھے، وہ عورت تھی۔ اور آپ سن کر حیران ہوں گے، حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین، کیا نام لیا؟ حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین صحابہ کو درس دیا کرتی تھی۔ کیا دیا کرتی تھی؟ درس دیا کرتی۔ مجھے اتفاق سے ایک جگہ جانا پڑا، میری ایک بیٹی تھی، وہ مجھے میلاد پہ لے گئی۔ ساری عورتیں میری طرف پشت کر کے بیٹھ گئی۔ یہ میں کئی علاقوں کی بات سنا رہا ہوں۔ اب جو میری سٹوڈنٹ تھی وہ مجھے دیکھیں، قادری صاحب بڑی عجیب بات ہے، آپ خطاب کرنے آئے، ساری آپ کے بیک سائیڈ کر کے بیٹھ گئیں۔ تو میں نے بیٹی سے پوچھا ان کو ہوا کیا؟ انہوں نے کہا جی کہ یہ کہتی جی عورتوں میں مرد کا کیا کام ہے خطاب کرنا۔ مجھے کہا بیٹی نے کہ عورتوں کا پروگرام ہے اور مرد کا خطاب کرنے کی کیا ضرورت؟ یہ سوال ذرا دوبارہ اپنے منہ سے دوہرا لیں۔ سوال کیا تھا؟ مجمع کس کا تھا؟ عورتوں کا۔ خطاب کون کر رہا ہے؟ مرد۔ کیا کام ہے اس کا؟ تو میں نے ایک خاتون ایجڈ تھی، وہ ذرا بینچ پہ بیٹھی تھی، میں نے کہا یہاں جتنی بیٹھی صرف مجھے ایک سوال کا جواب دے، اگلی بات ہی میں نہیں کروں گا، میں خطاب ہی بند کر دیتا ہوں۔ یہ جتنی بیٹھی ہوں، جتنی، صرف یہ بتائیں ان میں کتنی خواتین کے گھر میں ٹی وی کوئی نہیں؟
ایکو بند کر دیں, الجھن ہو رہی. اگر تو آپ کو سمجھ آ رہی پھر ٹھیک ہے, اگر نہیں تو ایکو بند کر دیں. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اگر آ رہی پھر رہنے دیتے ہیں. تو وہ جتنی تھی جو میری طرف پشت کر کے بیٹھی تھی وہ ساری متقی بن کے سیدھی ہو گئی اور میری طرف فیس کر لی. میں نے ان سے صرف ایک بات پوچھی کہ آپ کو ایک مرد سے شرم اتنی آئی کہ حضور کا ذکر سنانے آپ کے گھر آئے. شرم تب آنی چاہیے تھی جب سامنے مرد بیٹھا ہے اور جوان بیٹی مرد کے ہونٹوں کو غور سے دیکھ رہی ہے, تب شرم کا جنازہ کدھر تھا؟ آپ کی جوان بیٹی لبوں کو دیکھتی ہے, ہونٹ کو دیکھتی ہے, تب حضور علیہ السلام کے دل پر کیا چلتا ہوگا؟ بیٹی تنہائی میں بیٹھ کے کیا دیکھ رہی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کا عرش نہیں کانپتا؟ جوان بیٹی کو آپ کیبل لگا کے کمرے میں بٹھا کے آئے. جوان بیٹی کو کون سا چینل لگایا جہاں فہم القرآن لگا ہوا؟ 1 گھنٹا وہ ساری کائنات سے آزاد ہوتی ہے اور صرف اس لذت سے آزاد ہوتی کہ یہ مزہ آ رہا ہے, کیف مل رہا ہے. شروع کس کا؟ وہ جو قبر میں آپ کی قبر جو کیڑوں مکوڑے سے بھرنے کا سامان جمع ہو رہا. شرم کا مطلب یہ تھا کہ آپ کا دل صاف ہو, بھلے آپ اور مردوں میں بیٹھے ہوں, آپ کو گناہ نہیں ہے. جنہوں نے حج کیا عورتوں سے پوچھیں, حج کرنے والی عورت کے لیے منع ہے کہ چہرے کا پردہ نہ کرے. اب بتائیے, خانہ کعبہ میں صرف عورتیں ہی ہوتی ہیں؟ بولیے نا, صرف مرد ہوتے ہیں؟ یہ مرد یہ عورت, ہاتھوں میں ہاتھ آتے ہیں. تب کیا ہوتا ہے؟ نیت. کیا ہوتا ہے؟ تب اللہ کہتا اب ان میں پھنس کے مجھے یاد کر کہ تیرا دل ادھر ہے یا ادھر ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام, ان کے زمانے میں ایک نوجوان دعا کر رہا تھا. دعا کرتے کرتے موسیٰ علیہ السلام پاس سے گزرے تو آپ نے دعا کی, باری تعالیٰ اگر میرے بس میں ہونا تو میں اس کی دعا فوراً قبول کر لوں, اگر میرے بس میں ہو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات کہی تو اللہ پاک نے فرمایا, اے موسیٰ آپ کہتے ہیں کہ میرے بس میں ہو تو میں اس کو وہ چیز دے دوں؟ یہ پتہ کیا کر رہا ہے؟ جی مولا فرمایا دعا مجھ سے مانگ رہا ہے, دل اس کا کاروبار کی طرف لگا ہوا, یعنی من کاروبار کی طرف لگا رکھا ہے اور تن میرے ساتھ. تو جس کا من میرا نہیں ہے وہ دعا میں کیسے قبول کروں؟ لہذا آپ جب بازار جاتے ہیں, اب کیمرہ لگا ہوا, کھل کے بتائیے گا, اللہ کو جان دینی. جب آپ بازار جاتی ہیں یہ بتائیے, بازار میں لپسٹک عورتوں سے خریدتے ہیں؟ اونچا بولیے نا, لپسٹک عورتوں سے خریدتے ہیں؟ میں تو ہاں کیمرے کے سامنے, بابا آپ کے لباس وہ ہوتے ہیں جو آپ مرد سے خریدتی ہیں, تب شرم کدھر جاتی ہے؟ تب وہ پرہیزگار ولی اللہ بیٹھا ہوتا ہے جس سے آپ مانگ رہی ہوتی, وہ آپ کا ہمسایہ ہوتا, رشتہ دار ہوتا, باپ ہوتا, بھائی ہوتا, تب آپ وہ چیزیں مانگتی ہیں. یہ آپ بال کی کٹنگ کرواتی ہیں, آپ کیا اس کو کہتے ہیں, مجھے تو نام بھی نہیں آتا بابا, یہ ساری آپ پلستر اکھیڑ کے آ جاتی, تب شریعت آپ کو یاد نہیں آتی. میں نے بڑی جگہ دیکھا, کسی جگہ میلاد ہونا, اب آپ شادی پہ جاتے ہیں, عورتیں اور مرد کٹھے ہوتے ہیں کہ نہیں, کھانا کٹھے کھاتے ہیں, فوٹو کھینچی جا رہی, کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے. برتھ ڈے ہوتی ہے, لیں جی یہ کام ہو رہا وہ کام ہو رہا, اسی طرح کوئی پروگرام کوئی دیکھ لے, شادی ہو, ولیمہ ہو, برتھ ڈے ہو, میں نے ان کو ادھر بٹھایا تھا تاکہ میری توجہ خراب نہ ہو. ان کو بلائیں, ان کو ادھر بٹھاؤں. آپ نے دیکھ لیا نا ہماری باجی کیا کر رہی ہیں. تو سارا فنکشن ہو رہا, عورتیں آ رہی ہیں, مرد جا رہے ہیں. اچھا, جب وہ سارا فنکشن ہوتا ہے اس میں آپ جا کے کہہ دیں جی فلاں جگہ میلاد ہو رہا, تو مرد سب سے پہلے پتہ کیا پوچھیں گے, وہاں پردہ ہوتا؟ کیا پوچھتے ہیں؟ پردہ ہوتا. تو آپ میں کوئی عورت اٹھ کر نہیں بولتی یہ سارے ولی اللہ بیٹھے ہیں پردے کے بغیر. اس لیے بیٹا اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے بھی وہی کام کرو. اگر اللہ اور اللہ کے رسول کا احساس ہے تو بیٹا وہ احساس زندہ کریں. ہم نے قبر میں چلے جانا,
اور ہمارے اوپر کوئی اچھا چمکتا دمکتا ڈیکوریٹ لباس نہیں ہوگا. کوئی ہے ایسی جو بتائے جی لہنگا پہن کے میں قبر میں جاؤں گی؟ جی ہے کوئی ایسا؟ نہیں. سفید لباس 5 آپ کے پیس ہوں گے، وہ آپ کو پہنائے جائیں گے اور وہ پہنا کر آپ کو قبر میں ڈالا جائے گا. اور اس کے بعد نہ کھڑکی، نہ ٹی وی، نہ آپ کو وہ ایگزاسٹ فین، نہ موبائل. کیا ہوگا آپ کے پاس؟ ایک 2 روپے والا یہ جو آپ رنگ پہنتی ہیں یہ بھی نہیں ہوگا. چاروں طرف سے ٹائل لگا کے قبر کو، اس میں روشنی، بولیے نا، اس میں امی اور ابو کو بلانے کی اجازت. پہلی رات آنی ہے تو آپ کی چیخیں نکلنی. کدھر گئے وہ؟ اکیلے چھوڑ گئے. اس اکیلے چھوڑنے کے وقت جو باتیں کام آنی میں وہ سناتا ہوں. تو لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ جی یہ آپ میلاد کرتے ہیں. اب ذرا واقعہ سنیے. میلاد کرتے ہیں، ہم میلاد کرتے ہیں نا. آقا علیہ السلام ایک دن بیٹھے تو حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا سونے ایک بات تو بتا، اللہ نے آپ کو ادھر آ جا نبی کب بنایا؟ اب یہ سوال صحابہ نے پوچھا، سونے اتنا بتا کہ آپ کو نبی کب بنایا؟ فرمایا مجھے نبی جب بنایا تھا نا، وہ آدم بین الروح والجسد. آدم یہ مٹی تھی، یہ پانی تھا. ابھی دونوں کا ملاپ نہیں ہوا تھا کہ محمد تب بھی نبی تھا. اب یہ بات حضور صحابہ کو سنا رہے ہیں کہ میں تب بھی نبی تھا جب آدم کی تخلیق نہ ہوئی تھی. تو اب بتائیے اس طرح کی باتیں سنانا حضور کی سنت بنی کہ نہ بنی؟ بولیے نا. میں نے کہا نا آج واقعات میں تاکہ آپ بور نہ ہوں. بھئی آپ کو لنگر کی تو خوشبو آ رہی ہے نا ماشاءاللہ، تو ذرا صبر سے تحمل سے. اذان بھی ہوگی اور یہ سارا کلام بھی ہوگا. اب آگے آ جاؤں. آقا کریم ایک جگہ تشریف لے گئے. وہاں پر کوئی آدمی باتیں کر رہا تھا لوگوں سے. حضور علیہ السلام چپکے سے ایک سائیڈ پہ کھڑے ہو گئے. ان کو پتہ نہ چلا کہ ہماری باتیں کوئی سن رہا ہے. آقا علیہ السلام چپکے سے کھڑے ہو گئے تو لوگ کیا بات کر رہے تھے؟ آقا علیہ السلام سن رہے تھے. ایک نے کہا اللہ نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا. دوسرے نے کہا اچھا اللہ نے موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا. تیسرا بولا اللہ نے حضرت عیسیٰ کو روح اللہ بنایا. چوتھا بولا اللہ نے آدم کو صفی اللہ بنایا. یہ باتیں ہو رہی ہیں. کلام یہ آیا کہ کوئی کہہ رہا ہے ابراہیم خلیل اللہ، کوئی کہہ رہا ہے آدم صفی اللہ، کوئی کہہ رہا ہے عیسیٰ روح اللہ، کوئی کہہ رہا ہے ابراہیم خلیل اللہ. میرے آقا تشریف لائے تو آقا کریم نے فرمایا، سلام کر کے فرمایا سمعت کلامکم، فرمایا پریشان نہ ہونا، محمد نے سن لیا ہے جو تم کہہ رہے تھے. یہ بات سن کے پھر فرمایا ہاں ابراہیم خلیل اللہ ہیں وہ ایسے ہی ہیں، موسیٰ کلیم اللہ ہیں وہ ایسے ہی ہیں، عیسیٰ روح اللہ ہیں وہ ایسے ہی ہیں، آدم صفی اللہ ہیں وہ ایسے ہیں. اب میں ذرا جملے کو پھر سناتا ہوں. فرمایا آدم صفی اللہ ہوں، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ اور عیسیٰ روح اللہ. فرمایا سب اپنی جگہ ایسے ہی تھے مگر مجھ سے میرا سن لو، میں حبیب اللہ ہوں. میں کیا ہوں؟ میں حبیب اللہ، یعنی میں وہ ہوں جس سے رب محبت کرتا ہوں. یہ بات آقا علیہ السلام نے فرمائی. اس کے بعد کیا فرمایا سنو قیامت کا دن ہوگا تو میں سب سے پہلے اٹھوں گا، میرے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا اور جھنڈا لے کر جب میں چلوں گا نا کوئی شخص اللہ سے بات کرنے والا نہیں ہوگا. پریشان ہوں گے، فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں، اس کی پریشانی دور کرنے والا میں ہوں. قیامت کے دن بخشش کروانے والا میں، شفاعت کرانے والا میں، لوگوں کو چلانے والا میں. فرمایا ساری کائنات کو جنت میں داخل کرانے والا بھی میں ہوں.
اب یہ باتیں کون سنا رہے ہیں؟ آقا. کون سنا رہے ہیں؟ آقا. اب بولیے کہ یہ باتیں حضور مجمع کو سنا رہے ہیں یہ اکیلے کسی بندے کو سنا رہے ہیں؟ تو مجمع میں یہ باتیں کرنا، آقا کی ادائیں، آقا کی باتیں، آقا کی صفات، آقا کی شان سنانا حضور علیہ السلام کی سنت ہے. اب ایک تو ہم حضور کی محفل میں حضور کی شان سناتے ہیں، تذکرہ کرتے ہیں، کہیں کھانے کا، کہیں پینے کا، کہیں چلنے کا، کہیں پھرنے کا، یعنی ہر جگہ پر جہاں بھی محفل میلاد ہوتی ہے یہی چرچا ہوتا. تو بات یہ بیان کر رہا تھا، فرمایا میں وہ ہوں جسے رب محبت سے یاد کرتا ہے. حبیب یعنی میں اس کا بڑا محبوب ہوں، بڑا لاڈلا، بڑا لین لاڈ والا. اور یہ سارے لاڈ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ نے ہمارے پیار کے صدقے کھائے. اب اگلی بات، اب ایک بات تو پتہ چل گیا کہ ہم حضور علیہ السلام کی شان کو بیان کرتے ہیں. نعت پر میں نے ابھی بات کی تو میں نے آپ کو ابھی نعت کا حوالہ دینا چاہتا ہوں. یہ جو نعت پڑھتے ہیں، کبھی زلفوں کی باتیں، کبھی لبوں کی باتیں، کبھی رخسار کی باتیں، کبھی چہرہ دیدار کی باتیں، یہ کرنا اکثر عورتوں کو کہا جاتا یہ شرک ہے. یعنی حضور کے حسن کی تعریف کرنا، جمال کی تعریف کرنا شرک ہے، بدعت ہے، گناہ. اللہ پاک نے قرآن پاک میں چند باتیں کہیں، میں آپ کو ایک ایک سنانا چاہتا ہوں، ذرا ان کا جواب دیجئے. اللہ پاک نے ایک بات کی، ذرا غور سے سنیے اور یہ کام آپ میں سے کوئی کر کے دکھائے. فرمایا اللہ پاک نے لعمرک، سونیا مینو تیری قسم. اللہ کیا فرما رہا؟ سونیا مینو کوئی کھا سکتا؟ میاں بیوی کی نہیں کھاتے، کوئی میاں کہہ کے دکھا نہیں اللہ علیہ مینو تیری قسم. حرام ہے، آقا نے منع کر رکھا، فرد بشر روئے زمین کا کسی کی قسم نہیں اٹھائے. اور رب کس کی کھا رہا؟ یہ محبت نہیں ہے؟ لعمرک، قسم کھا کے نا پتہ کیا کیا فرما، سونیا پریشان نہ ہو، مجھے تیری ساری عمر کی قسم، ساری عمر کی قسم. انہم لفی سکرۃ یعمہون، وہ جن کے بارے میں آپ پریشان ہیں غم نہ کر، وہ سارے اجڑ گئے ہیں. یعنی باقیوں کو منع کرتا تو اسی قسم نہیں چکنی، اپنی بات آتی تو حضور کی قسم کھاتا. آگے سنا. اب اگلی بات، آقا کریم کو پتا چلا بڑا عذاب ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، تو حضور علیہ السلام ساری رات عبادت کرتے تھے، ساری رات. تو آقا کے پائے مقدس پھول گئے، ساری رات کھڑے ہوتے تھے. جب قدمین شریفین پھول گئے، پھولنے لگے، تو اللہ پاک نے کیا کہا؟ یہ جملہ ذرا سنیے، میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں. فرمایا طٰہٰ، اے 14ویں کے چاند والے، ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، سونیا قرآن تینوں مصیبت پاؤن واسطے تو نہیں بھیجیا، تو میرا یار ہے، تو میرا محبوب ہے، تو ساری رات تو قرآن پڑھتا نہیں. فرمایا نا، آج کے بعد ساری رات کھڑے نہ ہونا، تھوڑی دیر. اسی طرح ایک دن آپ غار حرا میں گئے تو آپ کی پہلی ملاقات جبریل سے ہوئی. جبریل امی سے جب فرسٹ ملاقات ہوئی تو کریم آقا بڑے پریشان، اتنے خوفزدہ تھے کہ یہ جو کندھے کا گوشت تھا نا یہ کپ کپاتا تھا. آپ گھر تشریف لائے اور حضرت عائشہ، حضرت ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ سے فرمایا زمیلونی، مجھے چادر چڑھا دو، مجھے اوپر چادر ڈال دو. حضرت خدیجہ الکبریٰ محسوس کر گئیں کہ محبوب کائنات کہیں کوئی منظر نہ دیکھ کے آئے ہوں، اللہ کے جلال کا کوئی نظارہ نہ دیکھ کے آئے ہوں. انہوں نے فوراً چادر ڈال دی. جب سنبھلے، نیند سے بیدار ہوئے، ابھی سو رہے تھے، چادر اچھی طرح لپیٹ کر آپ نے فرمایا زمیلونی. یہ جملہ ذرا غور کریں، کیا فرمایا؟ زمیلونی، چادر اڑا دے. اللہ پاک نے جب چادر حضور علیہ السلام نے اوڑھ لی نا،
تب اللہ نے بڑی پیاری آواز سے فرمایا یا ایھا المزمل، اے چادر کی جرمٹ والے، اے جرمٹاں لے کے سون والے۔ آپ دیکھیں کہاں کہاں اس نے اپنے پیار کی ادائیں نہ چھیڑی ہوں۔ ایک جگہ آپ نے بات کہی، گھر آئے چادر لے کے سو گئے تو اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا المدثر، اے کملی کی جرمٹ والے کھڑا ہو جا۔ اب بتائیں یہ باتیں کون کرتا؟ تو پتہ کیا چلا کہ یہ ساری باتیں سکھائی کس نے؟ اللہ نے۔ تو جن باتوں کو اللہ نے نعت بنا دیا ان کو مصطفیٰ کی زبان سے نعت نہیں بنایا، خود کلام پڑھ کر فرمایا لوگوں یہ نہ سمجھنا نعت مصطفیٰ سنت ہے، نعت مصطفیٰ پڑھنا خدا کی سنت ہے، تاکہ کوئی بدبخت کہے کہ جی نعت پڑھنا شرک، اسے کہ اس کا ترجمہ کر لامرک سونا میں نے تیری ساری عمر دی قسم، چوک کے کھاؤ قسم، کوئی نہیں کھا سکتا۔ تاہا ما انزلنا علیہ، پھر آگے چلیں۔ حضور اکیلے گئے معراج پر، بولیے جو بتاشا بیٹا، اکیلے گئے، سن لینا یوٹیوب پر، اکیلے گئے اکیلے آئے۔ حضور کے اس کے والد گرامی بھی نہیں تھے، والدہ بھی نہیں تھی۔ اب بچہ رزلٹ میں فرسٹ پوزیشن لے کے آئے تو ماں کیا کرتی؟ وے میرا پترا میرے گلے لگ، بولیے نا، بولیے نا۔ اور باپ وہاں سے اچھلتا کودتا میرا پتر کبھی باہر آ جائے، وہ گیٹ پر تڑپ رہا ہوتا، ماں اندر گلے لگا کے سینے رو رہی ہوتی، شکر ہے مولا تو نے میرے بیٹے کی لاج رکھی۔ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اور جس کی ماں ہی نہ ہو اس کا دل اداس ہوتا کہ آج میری ماں نہیں ہے، باپ نہ ہو وہ کہتا آج میرا باپ نہیں۔ واپس آئے آنکھوں کا تارا کہنے والی ماں بھی نہیں، اور دل کا سرور کہنے والا والد بھی نہیں۔ آقا گھر تشریف لانے لگے، رب ذوالجلال نے فرمایا سونیا کوئی تجھے تارا نہیں کہتا تو کیا ہوا، تو میری آنکھوں کا تارا ہے۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، فرما سونیا اس ستارے کی قسم، وہ گیا تو ایسے گیا جیسے صدیوں سے آتا جاتا رہتا، نہ بھٹکا نہ بہکا نہ بھولا۔ اور جب واپس آیا اپنے گھر آیا، سونیا تیرے آنے کی بھی مجھے قسم ہے، تیرے جانے کی بھی مجھے قسم۔ یہ کیا؟ یہ نعت نہیں ہے۔ آپ بچے کو تارا کہتے، رب مصطفیٰ کو تارا کہتا۔ اس طرح آیات اگر آپ پیش کریں گے نا تو انشاءاللہ مار نہیں کھائیں گے، تو پڑھیں گے تو مار نہیں کھائیں گے نا۔ جب آپ نے آنا ہی نہیں، میں وہ سٹیٹس پہ پڑھ لوں گی میں بس۔ پھر سنیں، آپ میں سے کسی نے کسی کو بلانا ہو، مطلب یہ بیٹی بیٹھی تو آپ کیا کہتے ہیں؟ نی، کیا کہتے ہیں؟ پنجابی میں آپ کہتے ہیں، اب تو خیر بڑا ماڈرن آ گیا، اب تو اللہ معاف کرے اتنا گندے گندے لفظ آ گئے ہیں۔ خواتین مردوں کے لقب بولتی ہیں، کون سے لقب بولتی ہیں؟ میں نے بڑی بیٹیوں کو منع کیا، سن رہے ہیں میں ان کو بھی کہتا ہوں، اللہ سے ڈرو بیٹا۔ ایک بار آنکھ بند ہونی ہے۔ رابعہ نے بتایا نہیں تھا آج میں دنیا سے جا رہی ہوں، نا، اللہ سے ڈرو بیٹا۔ ایک بار آپ نے بازار جانا تو آپ کہتے ہیں نا میں بیگ اٹھا لوں، میں جوتے پکڑ لوں، میں موبائل اٹھا لوں۔ ملک الموت نے جب آنا تو آپ کو موقع ملے گا کہ آپ ٹی وی بند کر لیں، جی واش روم بند کر لیں، ہانڈی میں ڈوئی پھیر لیں، بولیے نا۔ جب میں اپنا واٹس ایپ سٹیٹس دیکھ رہی ہوں، یہ ذرا موبائل امی کو پکڑا لوں۔ اس نے اتنا کہنا آ جا، آپ نے کہنا چل بیٹا اللہ سے ڈرو، ہر لمحے اللہ سے ڈرو۔ تو آپ جب ایک دوسرے کو بلاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ارے بات سنیں، آپ نام لیتے ہیں، نام لیتے ہیں نا، نائمہ، فلانی فلانی، زیادہ سے زیادہ پنجابی میں آپ نی کہتے ہیں، ارے کہہ لیں، قربان جائیں۔ اللہ پاک نے فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، فرمایا اے مومنو ایک بات یاد رکھنا، جیسے تم ایک دوسرے کو بولتے ہو نا بلانے میں، میرے محمد کو ایسے نہ بلانا، میرے محبوب کو ایسے نہ بلانا، یہ میرا محبوب ہے۔ تو باری تعالیٰ پھر کیا کریں؟ لوگ پتہ کیا کرتے تھے؟ گاؤں سے آتے ٹھک ٹھک ٹھک، اے محمد باہر آئیے، اے محمد باہر آئیے،
اللہ نے فوراً فرما دیا، فرما سونیا وہ جو تجھے ایسے بلاتے ہیں نا انہیں سمجھ نہیں ہے تجھے کیسے بلانا چاہیے. وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، فرما سونیا کاش یہ آنے والے تیرے آنے کا انتظار تو کرتے، کھڑے ہو جاتے، انتظار کرتے. مولا کب تک؟ فرما جب تک محبوب خود نہ آئے انتظار کرتے رہتے. مصطفیٰ کی مرضی ہوگی تو آ جائیں گے، نہیں مرضی تو نہ آئے. یہ باتیں کسی اور کو اللہ کہتا؟ کہیں سو رہے ہیں تو مولا سونے کی ادائیں بتاتا ہے، کہیں گھر میں مہمان آ جائیں تو ان سے کلام کرنے کی ادائیں بتاتا ہے، دروازے پر دستک کرنی پڑے دستک دینے کا طریقہ بتاتا. اس کو کہتے ہیں نعت. اب ذرا نعت کے حوالے سے میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ عورت نعت پڑھ سکتی ہے. اب ایک اور جملہ، فرما سنو ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، خبردار میرے حبیب کے پاس جب جاؤ نا آہستہ بولا کرو. اے مومنو میرے محبوب کے پاس اونچا بولا کرو. کیا فرمایا؟ آہستہ بولا کرو. یہ ادائیں کون سکھا رہا؟ فرمایا کہیں اس طرح کرو، کہیں اس طرح کرو، کہیں اس طرح کرو. تو حضور کے ادا کو بتانا اللہ کی، پھر بولیے اللہ کی سنت. اب آ جائیں ذرا حدیث مبارکہ میں سے وہ نعت خوانوں کا تذکرہ. آقا کی دو جہاں کی عادت مبارکہ تھی، مسجد نبوی میں ممبر رکھواتے تھے اور ممبر پر فرماتے تھے اے حسان میرے ممبر پر چڑھ جا اور میری شان بیان کر. اب بتائیں نعت سننا شرک ہے، گناہ ہے، بدعت ہے؟ بخاری کے الفاظ. اور آگے سنیں آقا کریم کیا کرتے؟ آقا کریم دعا کرتے یا اللہ اپنا فرشتہ روح القدس بھیج اور میرے حسان کی مدد کرے، یہ سناتا جائے وہ سمجھاتا جائے. اب نعت خوانوں کا نام بھی سن لیں. ایک صحابی ہیں ان کا نام ہے عبداللہ بن رواحہ. عمرے پہ جب جائیں نا احرام پہن کے تو اونچی اونچی آواز میں پڑھتے ہیں لبیک اللہم. سفر میں جا رہے ہیں، جاتے جاتے پیچھے سے آواز آنے لگی کہ کوئی شخص حضور علیہ السلام کی نعت پڑھ رہا. جانا تھا عمرہ کرنے کے لیے مکہ، پڑھنا تھا تلبیہ، مگر حضور کے صحابی کیا پڑھ رہے ہیں؟ نعت. بولیے کیا پڑھ رہے ہیں؟ نعت پڑھ رہے ہیں. جب اتنی بات ہوئی تو آقا علیہ السلام آگے آگے جا رہے تھے، ان سے آگے حضرت عبداللہ بن رواحہ تھے. جب یہ پڑھتے جا رہے تھے تو پڑھتے پڑھتے یہ سارے حرم کعبہ کے پاس پہنچے. حرم کعبہ کے پاس پہنچے تو حضرت عمر فاروق نے منع کیا، فرمایا عبداللہ یہ سامنے خانہ کعبہ اور یہ آقا کریم بیٹھے، خبردار خانہ کعبہ کے اندر نعت نہ پڑھو. یہ بات حضرت عمر فاروق نے ڈانٹ کر فرمائی. تو جب اتنی بات حضور علیہ السلام نے سنی تو سن کر فرمایا عمر عبداللہ کو نعت پڑھنے سے نہ روکنا، تجھے پتہ نہیں ہے اس نعت کا درد کافروں کو کتنا برا لگتا ہو. سفر میں ہیں، اب بتائیے سفر میں نعت پڑھنا اور نعت سننا کس کی سنت ہے؟ بولیے. آپ جب بازار میں جائیں تو آپ گنگناتے ہیں تو گنگنا کر سننا میرے محمد کی سنت ہے. آگے سنیں. ایک رات خیبر کی طرف جا رہے تھے تو ایک شخص تھا، اس کا نام تھا عامر بن اقوا. ان سے کہا جی آپ کوئی شعر سنا دیں. انہوں نے شعر سنانا شروع کر دیا. آواز چلتے چلتے پہنچی حضور کے کانوں تک. آقا آگے تھے، یہ پیچھے تھا. آقا کریم نے فرمایا یہ کون ہے پیچھے پیچھے نعتیں پڑھنے والا؟ انہوں نے عرض کیا حضور یہ عامر بن اقوا ہے. اچھا یہ عامر بن اقوا ہے؟ جی آقا عامر بن اقوا. فرمایا یا اللہ میرے عامر پر رحم کر. نعت خوانوں کو بھی دعا ملی. یہ آپ کہتے ہیں نا نور والا آیا، نعت پڑھتے ہیں نا، یہ جملے کہاں سے آئے؟ حضرت کعب نے پڑھے. یہ کیسے پڑھے؟ یہ مدینہ آئے اور آقا کریم نے ان کو قتل کا حکم جاری کیا تھا کہ یہ میرے خلاف لکھتے ہیں، ان کو قتل کر دیا جائے. خیر جب یہ مدینہ آئے تو آقا کریم کی بارگاہ میں انہوں نے اپنا ہاتھ حضور کے ہاتھ میں دے دیا صبح کے وقت. تو ہاتھ دے کر کہتے ہیں آقا اگر آپ کے خلاف کوئی لکھے تو توبہ ہو سکتی؟ فرما ہو سکتی. آقا اگر وہ کعب بن زہیر ہو
وہ توبہ کرنا چاہے تو توبہ ہو سکتی؟ فرمایا ہو سکتی. ہاتھ دیے اور دے کر فرمایا انا کعب بن جو ہے، حضور میں وہی ہوں جس کے بارے میں آپ نے حکم جاری فرمایا. کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے. جب مسلمان ہو گئے تو کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں سونیا اجازت ہو تو میں تجھے نعت نہ سنا دوں؟ فرمایا سناؤ. تو انہوں نے نعت پڑھی. جب نعت پڑھنے لگے یہاں پہنچے ان الرسول لنور یستدعى بہ، یہ شعر پڑھ رہے تھے، حضور سن رہے تھے، مجمع تھا. تو آقا کریم نے فرمایا سنو یہ کعب کیا کہتا. سارا مجمع خاموش ہو گیا. تو حضرت کعب نے فرمایا کہ لوگوں تمہیں پتہ نہیں ہے کہ محمد کیا ہے. لوگوں تمہیں پتہ نہیں محمد کیا ہے. فرماتے مجھ سے پوچھو محمد وہ نور ہے، تو بے نور کوئی آنا چاہے تو وہ اس کے ساتھ جڑ جائے تو اس کو بھی اللہ نور والا بنا دے. یہ سنتے سنتے آقا کریم وجد میں آ گئے. آپ بھی ایسے کرتے ہیں نا، جب قوالی ہو یا نعت ہو تو آپ ایسے کرتے ہیں. تو ایسے کرنا کس کی سنت ہے؟ اونچا بولے نا. آقا کی. آقا وجد میں آئے تو آقا کے یہاں کملی پڑی تھی، اتار کر فرمایا نور کی بات کرتا یہ نور والی کملی لے لے. تو وہ کملی پھر آج استنبول کے عجائب گھر میں صندوق میں بند ہے. اب بات کو اختتام پہ لا رہا ہوں. ایک صحابی ہیں نابغہ جعدی، انہوں نے حضور علیہ السلام کو 200 شعر سنائے. آقا کریم نے دعا دے دی. تو آقا نے دعا کیا دی؟ فرمایا لا یفدد کاللہ فاک، اللہ تیرے دانت سلامت رکھے. نعت انہوں نے سنائی 200 شعر. جب ان کو آقا کریم نے دعا دی تو فرمایا تیرا دانت سلامت رہیں. حدیث میں آتا ہے کہ ان کی عمر 100 سال ہو گئی اور ان کا حال یہ تھا. اب ہمارے ہاں یہ ہے کہ ایک دانت ٹوٹ جائے تو پھر دودھ والا دانت، دودھ والی ٹوٹتا ہے نا، پھر پیچھے آپ کہتے ہیں بس یہ دوسرا آئے گا. اللہ کی شان دیکھیں. حضرت نابغہ جعدی ان کا جو دانت گرتا اگلا اگاتا، پھر گرتا اگلا اگاتا، ساری زندگی ان کے دانت سلامت رہے، ٹوٹا کوئی نہیں. یہ سب حضور کی دعا کا صدقہ. تو دعا کس عمل کی خوشی میں ملی؟ مصطفیٰ کی نعت پر. اب آخری واقعہ سنانا چاہتا ہوں. نعت پڑھنا، نعت سننا. امام بوصیری کا، ان کو ہوا فالج، 9 سال فالج رہا. اچھا بیٹے لنگر لے آؤں. 9 سال فالج رہا. آخری طبیب نے کہہ دیا آپ کو شفا نہیں ملنی. کمرہ بند کر لیا، رو رو کر حضور علیہ السلام کا نعت سنائی، رو رو کر. رات کو سوئے، آقا کریم کا دیدار ہوا. فرمایا بوصیری وہ مجھے نعت تو سنا جو تو نے میرے لیے لکھی. انہوں نے عرض کی حضور مجھے فالج ہے. کریم آقا نے فرمایا قریب آ جاؤ. حضور نے اپنا دست مبارک پھیرا. جب دست مبارک پھیرا فالج جاتا رہا. اپنی کملی دے کر فرمایا نعت سن لی. تو کملی دے کر فرمایا نعت کے بدلے یہ کملی تحفہ رکھ لی. صبح اٹھے تو جسم پر فالج کا کوئی نام و نشان موجود. ایسے کرم ہوتا. اور جب باہر نکلنے لگے تو ایک بابا جی ملے. انہوں نے کہا بوصیری وہ نعت تو سنا جو تو نے لکھی ہے. امام بوصیری نے فرمایا وہ نعت تو میں نے کسی کو سنائی کوئی نہیں، آپ کو کیسے پتا چلا؟ تو وہ بزرگ فرمانے لگے جب نعت تو پڑھ رہا تھا میں بھی حضور کی محفل میں سن رہا تھا. جب حضور سے عشق ہو جاتا ہے، پیار ہو جاتا، پھر ساری روحیں حضور کے مجلس میں حاضر ہوتی ہیں. آج ہمارے دل کیونکہ ان لذتوں سے خالی، کیفیات سے خالی، حلاوتوں سے خالی، اس لیے ہمیں دیدار نہیں ہوتا، ہم روتے ہیں. آقا دو علیہ السلام ایک محفل ذکر میں تشریف لے گئے تو صحابی ایک ساتھ تھے. تو اس صحابی کو حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہیں پتا ہے کہ میں جو دیکھ رہا ہوں؟ نہیں آقا مجھے نہیں پتا. فرمایا اس ذکر والے یہ جو دعا کر رہے ہیں ان پر اللہ کے انوار کی تجلیات اتر رہی ہیں. وہ صحابی بولے حضور اگر تجلیات اتر رہی ہیں تو آپ دعا فرمائیں مجھے بھی نظر آئے. میرے آقا نے ہاتھ اٹھا دیے. وہ صحابی فرماتے ہیں کہ جس تجلیات کا نظارہ آقا نے کیا ان تجلیات کا نظارہ میری آنکھوں نے بھی کر لیا.
یہ جو ہماری روحانی محفل ہوتی وہ انہی تجلیات کو کیسے پیدا کیا جائے منعقد ہوتی. خواتین کی الگ ہوتی، مردوں کی الگ ہوتی. لہذا میلاد کی محفل کو ہمیشہ یاد رکھیں. جو حضور کی محفل میلاد کرتا ہے آقا اس پر اپنا خاص کرم کرتے ہیں، اور آقا دو جہاں علیہ السلام اس پر بڑا کرم کرتے ہیں، اس پر نوازش کرتے ہیں. اور یاد رکھیں حضور نے فرمایا اگر میرے ساتھ جنت کی میرے ہی محل میں رہنا چاہتے ہو تو میرا ذکر کثرت سے چاہت کرو. شکر ہے آپ کو ایک ادارہ ملا ہوا، موقع ملا، اللہ کا شکر ہے میلاد میں کبھی خالی نہیں آپ کو جانے دیا، کھلا پلا کے بھیجا. ایسے ہی ہے نا. تو آج ہمارا محفل میلاد جو ہماری بیٹی رابعہ کے نام پر، اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم لوگ اس آخرت کی فکر کر لیں جس کا سفر ہماری رابعہ بیٹی کو نصیب ہو چکا. اور حضور کا امتی جہنمی نہیں ہوتا، آقا کا کوئی بھی امتی جہنمی نہیں ہوتا. آقا نے فرمایا میری امت پر اللہ کا اتنا کرم ہے کہ اگلے جائیں گے تو پچھلوں کی دعاؤں کے صدقے سلسلہ بخشش کا چلتا چلا ہے. پچھلے دعا کرتے جائیں گے، اگلوں کی بخشش ہوتی چلی جائے گی. تو اللہ تبارک و تعالی ہماری آج کی محفل کو قبول فرمائے. لنگر تیار ہو گیا؟ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی وسلم علی محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر. باری تعالیٰ آج کی محفل میلاد رابعہ بیٹی کے لیے منعقد کی گئی ہے. مولا ہماری بیٹی کا آج چہلم ہے. آج کی جتنی مائیں بہنیں بیٹیاں اس رابعہ کے لیے آئی ہیں، محفل میلاد میں بیٹھی ہیں، حضور کا ذکر سنا ہے اور آقا کی محبت سے اپنے من کو، روح کو تازہ کیا. باری تعالیٰ تجھے تیرے حبیب کی محبت کا، پیار کا، آپ کی تجلیات کا، والدحا کے مکھڑے کا، زلف مقدسہ کا واسطہ جتنے لوگ جا چکے ہیں ان سب کو حضور علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما. ہماری آج کی مجلس کی دعائیں قبول فرما، التجائیں قبول فرما، حاجات پوری فرما، خواہشات پوری فرما، مرادیں پوری فرما. ایک ہماری بہن جن کی بیٹی گم ہو گئی، باری تعالیٰ اس بیٹی کی بازیابی فرما، بیٹی کی بازیابی فرما. جن کی بیٹی کی اگلے ماہ شادی ہے مولا ان کی شادی میں کامیابی عطا فرما، آفات و حادثات و بلیات سے محفوظ فرما، دین اور دنیا کی مشکلات سے نجات عطا فرما. سب کے مال جان اولاد دین دنیا میں خیر اور برکتیں عطا فرما. آج کی محفل میں جتنی ہماری بہنیں آئیں وہ سب رابعہ کے لیے آئیں اور آقا کے محبت کے لیے آئیں. ان کا آنا، بیٹھنا اور ذکر محبت الہی سننا قبول منظور فرما. ہر ایک کو ظاہری اور باطنی خوشیاں عطا فرما، رحمت عطا فرما. جس بیٹی کا آج پیپر ہو رہا ہے مولا سب کی بیٹیوں کو کامیابی عطا فرما. جو بیرونی ممالک ہیں کاغذات نامکمل ہیں، کاغذات کے مکمل ہونے میں مختلف مسائل کا شکار ہیں، مولا تجھے حبیب کا واسطہ ان کے مسائل کو حل فرما دے، ان کے رشتوں کی رکاوٹیں دور فرما دے، ان کے گھر کے روزگار میں برکتیں عطا فرما. سب کے مال میں جان میں اولاد میں دین و دنیا میں خیر اور برکتیں عطا فرما. ذلت سے، خوف سے، وحشت اور بدنامی سے محفوظ فرما. ہمارا سالانہ اجتماع کامیابی اور کامرانی عطا فرما. اور جتنے لوگ، جتنے احباب، جتنی مائیں بہنیں بیٹیاں تعاون کر رہی ہیں مولا ان کا تعاون اور ان کا دینا قبول و منظور فرما. ہماری ماں جی ساتھ ہیں ان کے بیٹوں کے لیے خیر فرما. سائقہ بیٹی ہمارے ادارے میں پڑھتی تھی وہ اس دنیا سے چلی گئی، مولا سب بیٹیوں کو جو دنیا سے چلے گئے اور جو بزرگ دنیا سے چلے گئے سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. سب کے گھروں میں برکتیں عطا فرما، تکلیفیں دور کر. ہر ایک کے مال میں جان میں اولاد میں دین میں دنیا میں خیر اور برکتیں عطا فرما. ہر طرف رحمت کا نظارہ ہو.
رحمت کی بہار ہو، رحمت کا صاحبان ہو، جو جہاں جہاں پہ رہتے ہیں، بیرون ممالک ہیں، سب کے مال میں برکت دے دے، جان میں برکت دے دے، اور جو دور سن رہے ہیں ان کے لیے بھی برکت عطا فرما، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، کامیابی کے لیے کہا، اولاد کے لیے کہا، روزگار کے لیے کہا، قرض کی ادائیگی کے لیے کہا، بیمار ہیں شفا یابی کے لیے کہا، مولا سب کو ظاہری اور باطنی شفا یابی عطا فرما، سب کی مرادیں پوری فرما، سب کی ظاہری اور باطنی آفات و حادثات بلیات سے نجات عطا فرما، دین اور دنیا کی کامیابی عطا فرما، دنیا سے جانے والوں کو آقا کریم کی شفاعت عطا فرما، مولا ہمیں دینے والا بنا، بانٹنے والا بنا، سب کو خوشیاں بانٹنے والا بنا، ہر لمحے رحمت مصطفیٰ کا سایہ عطا فرما، ہر لمحے اپنی رحمت، محبت، خیر اور تجلی الہیہ کی بارش میں ہمیں مستفید فرما، اور رحمت و انوار الہیہ کی خیرات نصیب فرما، جو دنیا سے چلے گئے ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، مولا ہماری بیٹی رابعہ سمیت جتنے بھی آقا کے غلام دنیا سے چلے گئے سب کو اپنی رحمتوں کی بہار عطا فرما، کرم کی بہار عطا فرما، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى حَبِيبِ سيدنا مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔